ایک بیوٹی پارلر ایک جگہ ایسی ہے جہاں پر ہماری خواتین کا اکثر حصہ دیکھنے میں آتا ہے شہروں کا خاص کر کہ وہ بیوٹی پارلر کا رخ کر رہا ہے. کیا بیوٹی پارلر یہ جا سکتی ہیں؟ ان سے پوچھے کہ بیوٹی پارلر میں جا کر ہوتا کیا. صحیح اگر پوچھئے تو مرد جو جا رہے ہیں نا بیوٹی پارلر میں، ان کا جانا بھی جائز نہیں. عورتیں تو عورتیں، چونکہ مرد جا کے کیا کرے گا؟ داڑھی کٹائے گا، یہ بھی جائز نہیں. بالوں کو لال پیلے کالے نیلے کرائے گا، یہ بھی جائز نہیں. ارے بھئی بیوٹی پارلر میں جا کر کے کیا ہوتا؟ کپڑے تھوڑی سلے جاتے ہیں یا جوتا بنتا ہے بیوٹی پارلر میں؟ یہی الٹے سیدھے چہرے بنائے جاتے ہیں. تو مرد جا کر بیوٹی پارلر میں تو عورت تو بدرجہ اولا نہیں جائے گی. بھئی مرد بھی جا کر داڑھی کٹائے گا، وہ نہ جائز. وہ تو عام دکان پہ بھی جا کٹائے. پھر بال بیوٹی پارلر میں، چونکہ عام دکان پہ تو خالی بال کٹاتا، بال کٹانا تو جائز ہے، لیکن بیوٹی پارلر میں خالی بال نہیں کٹائے گا. ان کو نیلے پیلے کالے گلابی گچھے والے اور ڈائیاں یہ وہ سب کیا کیا عجیب غریب کر پورا کارٹون تو بیوٹی پارلر میں ہی بنایا جاتا ہے نا. تو کارٹون بنا کے جا کر وہ جائز نہیں. لیکن ہماری ماں بہن ہے، اللہ اکبر، یہ تو مردوں سے کئی ہاتھ آ گئے بیوٹی پارلر جانے میں. ان کا تو شادی میں جانے سے پہلے تک بیوٹی پارلر نہ ہوا ہے، کھانا نہیں ہضم ہوگا شادی والا. جائیں گی کیا کرنا؟ بھائی تمہیں داڑھی ہے نہیں جو بناؤ، مونچھ ہے نہیں جو کٹاؤ. اب کیا کرنا بیوٹی پارلر میں جا کے؟ کچھ نہیں ہے، وہ بھوے ہیں وہ اوپر چڑھائیں گے، نیچے کڑائیں گے، پتلی موٹی لمبی ناجائز. اچھا عورت کو بال بڑے رکھنا ہے، کاندھوں سے اوپر اگر رکھ رہی ہے بال تو یہ حرام ہے اس کے. بال چھوٹے نہیں رکھ سکتی، جو یہ رکھ لیتے ہیں ہپی کا ٹیپ اتنے کاندھوں سے اوپر تک، تو یہ جائز نہیں عورت کے لیے، تو حرام ہے. پھر بال بھی کٹانا نہیں ہے تو یہ تو کیا کرنے جانا ہے؟ ہماری خواتین بہت ماحول ہو گیا بیوٹی پارلر جانے کا، تو اس پر طرح طرح کے پالش چڑھائے جاتے ہیں چاروں پر. وہ پالش جو ہے کچھ اس میں ناجائز کیمیکل بھی استعمال کیے جاتے ہیں. اس طرح کا میک اپ جس میں ناجائز کیمیکل استعمال کیے جاتے ہیں وہ تو ناجائز پر ناجائز. عام طریقے سے میک اپ کرنا خواتین کا اپنے شوہر کے لیے نہ ہو، جو میک اپ جو اپنے شوہر کے علاوہ کے لیے وہ میک اپ ہی جائز نہیں ہے. ہاں اپنے شوہر کے لیے جائز طریقے کا، وہ بیوٹی پارلر والا نہیں جو قلعی کی جاتی ہے. پہلے برتن ہوتے تھے اس کے تانبا کے، تو تانبا کے برتن میں جب تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک قلعی نہیں چڑھا دیا کرتے تھے. وہ قلعی ہو جایا کرتی تھی تب وہ کھانے کے قابل یا پکانے کے قابل یا استعمال کرنے کے قابل ہوتا تھا. تو آج کل جو ہماری خواتین ہیں نا، جب تک کیا ان کے اوپر بیوٹی پارلر کی قلعی نہ چڑھوا لیں اپنے اوپر، جب تک انہیں سکون نہیں ملتا تب تک شادی میں جانے کے لائق اپنے آپ کو نہیں سمجھتی ہیں. آج کل کی خواتین نہیں ہے بلکہ تانبے کا برتن بنی پھر رہی ہے. تانبے کے برتن سے کم نہیں ہے، تانبے کی دقچیا بنی گھوم رہی ہے. جیسے تانبے کی دقچیا پہ جب تک کہ آپ اس کا قلعی کا کلر نہ چڑھواؤ جب تک استعمال کے قابل نہیں ہوتی. یہ بھی سوچ رہے ہیں جب تک کہ بیوٹی پارلر کا کلر ہمارے اوپر نہیں چڑھے گا جب تک شادی میں جانے کے قابل. اللہ، اس طرح کا جو میک اپ وہاں کیا جا رہا ہے ہائی کوالٹی کا میک اپ، تو اس میں یہ بھوے بنوانا، اس میں یہ بال کٹانا، یہ ہپی کرا لینا، پھر طرح طرح کے، مجھے تو وہ سارے میک اپ یاد بھی نہیں. اب تو میں نے یہ سنا آنکھیں بھی چینج ہو رہی ہیں، لینس لگ جاتے ہیں، اور اگر آنکھیں کالی ہیں تو نیلی ہو جاتی ہے، نیلی ہیں تو کالی ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد میں جو ہے چہرے پہ قلعی کر کے کلر چڑھایا جاتا ہے، بالوں پہ کلر چڑھایا جاتا ہے، ان میں شائننگ پیدا کی جاتی ہے. وہ کلر تو ویسے بھی جائز نہیں. ناخنوں کے جو ہے ڈپلیکیٹ ناخن لگائے جاتے ہیں، یعنی وہ جو ناخن اپنی حالت میں وہ ٹھیک ہے، بھوتوں والے ناخن اتنے لمبے جو 1 انچ لمبے ہو نا، وہ اس میں فٹ کر دیے جاتے ہیں بیوٹی پارلر میں. جائز نہیں ہے. خدارا جو ناخن کر رہو نا، جب قبر میں جائیں گے تو فرشتے اپنے ناخنوں سے ان کے جسموں کو نوچے.
وہ عذاب بھی قبر کا. یہ بیوٹی پارلر جانے والیوں کان کھول کے سن لو, قبر کا عذاب رکھا ہوا ہے. جیسے لمبے لمبے ناخن تم نے بھوتوں کی طرح بنا رکھے ہیں, لمبے لمبے ناخن تم نے کر کے اپنے آپ کو چڑیلوں کی طرح بنا رکھا ہے. کان کھول کے سن لو, جس دن مرنے کے بعد اپنی قبر میں جاؤ گی, فرشتے اپنے ان بڑے بڑے ناخنوں سے جو زمین کو چیرتے ہوئے آئیں گے اپنے ناخنوں سے, انہی ناخنوں سے تمہارے گوشت کو نوچیں گے. اس کے لیے بھی تیار ہو. ناخن ہونا چاہیے اپنا کٹا ہوا, لیکن زیادہ کرتی ہیں. اگر سب ناخن کٹا بھی دیں گی تو بعض کا لڑکوں کا بھی بلکہ یہ طریقہ ہے کہ ان کا یہ ایک ناخن چھنگلی ہو یا کوئی اور انگلی ہو ضرور بڑا رہے گا. بھئی یہ کس لیے ہے؟ یہ کوئی طرح نیٹ ورک آنے کے لیے ٹاور ہے کیا کہ اس سے نیٹ ورک پکڑتا ہے تیرا؟ بھئی کس لیے رکھا ہے تو نے؟ یہ عجیب عجیب فیشن چل رہے ہیں. گریز کریں بیوٹی پارلر جانے سے, روکیں اپنے آپ کو بیوٹی پارلر جانے سے. ہاں اگر میک اپ کرنا جائز والا میک اپ کر سکتی ہیں اپنے شوہروں کے لیے, وہ بھی شوہر کے علاوہ کے لیے نہیں, وہ بھی بیوٹی پارلر جانے کی ضرورت نہیں, وہ تمہارے گھر میں ہی ہو جائے اپنے شوہر کے لیے بن ٹھنیں گے. لیکن یہ جو بیوٹی پارلر والا معاملہ ہے یہ تو بالکل ہی سراسر, کیونکہ بیوٹی پارلر جا کر آپ چاہو کہ جائز والا معاملہ جائز والا میک اپ ہو جا, ہوگا ہی نہیں. وہاں کی تو شروعات ہی ناجائز سے ہوتی ہے کم سے کم, اور حرام تک پہنچتی ہے. بیوٹی پارلر کی شروعات ناجائز سے اور پہنچتی ہے حرام تک. کم سے کم ناجائز ہے جو کام بھی ہوگا, اور کچھ کام ایسے ہیں اس میں جو حرام, جسے بالوں پہ ڈائی کرانا, کلر کرانا حرام ہے, نماز نہیں ہوتی. ناخنوں پہ کلئی کرانا, وہ جو اسپیشل پالش آتا ہے جو ہفتوں تک چلتا ہے, حرام ہے. بال کٹانا, یہ ہپی کٹ کر لینا کاندھوں سے اونچے, حرام ہے. اور ناجائز تو ہیں بہت سارے کام. اور آج کل تو بیوٹی پارلر میں لڑکے بھی ہیں. میں نے سنا کہ لڑکے کام کر رہے ہیں لڑکیوں کا, نہیں لڑکیوں کے بال کٹنگ کرنا, مساج کرنا اور بلیچنگ کرنا, یہ کام لڑکے کر رہے ہیں. بڑے بڑے شہروں میں آپ بنگلور, کلکتہ, چنئی, مدراس, حیدرآباد, ممبئی چلے جائیں آپ تو دلی, ان میں لڑکے لڑکیوں کا مساج اور لڑکیاں لڑکوں کا مساج کر رہی ہیں. یہ تو حرام, اشد سخت حرام ہے. باز ان چیزوں سے اپنے آپ کو روکے. اللہ اگر چاہے گا تو آپ قرآن کی تلاوت کریں, نماز پڑھیں, اللہ قدرتی حسن آپ کو عطا کر دے گا. اور وہ قدرتی حسن ایسا ہوگا جو ایک دم ختم نہیں ہوگا, جو ہمیشہ آپ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.